24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Honorable Teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 10 of English Grade 5. The unit title is Think Positive. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to use pre-reading strategies to predict the content or vocabulary of a text from pictures and title, etc. by using prior knowledge. Apply critical thinking to interact with the text using intensive reading strategies while reading to skim through common graphical features such as a picture, the table, and illustration in the text to increase understanding. Use critical thinking to respond to the text post-reading. Apply world knowledge and own opinion to the text read. Recognize contractions and pronounce them correctly, especially the weak form of will or shall and not in contractions. Demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in group to introduce self and others. Analyze and use some similes in speech and writing using like and as dash as, like as long as far as good as, etc., etc. Use punctuation according to the rules learnt earlier. Write short, informal invitations for a variety of purposes to demonstrate the use of conventions of short invitations. Write replies accepting the invitation. And write a guided paragraph using ideas gathered and organized through various strategies. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text, whereas you should always keep trying to create and construct your own. The following introduction is suggested. Honorable Teacher, थोड़ा सा डिफरेंट है ये इंट्रोडक्शन, कोशिश मैंने की है कि इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए. Write the following quotation on the board and ask the students to explain it. Nothing is good or bad in the world. Only thinking makes it so. ये कोटेशन आप लिखेंगे, बच्चों को आप कहेंगे कि इस पे गौर करें और इसका मतलब तफसील के, और फिर आप भी कुछ देर बाद इस गुफ्तगू में शरीक हो जाएंगे और फिर मिलजुल कर आप इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे. Ask the students to describe the difference between positive and negative thinking with examples. इसमें I'm sure children will be taking a lot of interest because they'll have to give examples of positive thinking and negative thinking. ये शुरू कहाँ से होती है? मैं एक मिसाल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो आप बच्चों को बताएंगे कि कोई शख्स आप से मिलता है, आप अगर उसके बारे में शुरू ही नेगेटिव सोचने से करेंगे तो फिर सारा मामला खराब हो जाएगा. आप ये भी सोच सकते हैं कि वो शख्स अच्छी बात करने वाला है तो उससे सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा. So it's always the thinking which decides the matters. So tell them that their next chapter is titled Think Positive. सोच मुस्बत रखनी चाहिए, क्योंकि सोच अगर मनफी होगी तो फिर नताइज भी मनफी होंगे. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. Think positive. Once upon a time, two brothers who lived on adjoining farms fell into a conflict. It was the first serious rift in 40 years. It began with a small misunderstanding and it grew into a major difference. One morning, there was a knock at elder brother's door.
he saw a man with a carpenter's toolbox. I'm looking for a few days' work. Could I help you? Yes, said the elder brother. I do have a job for you. Look across the creek at that farm. That's my neighbor. In fact, it's my younger brother. Last week, there was a meadow between us, and now there is a creek between us. I want you to build me a fence, an 8-foot fence, so I won't see his place anymore. The carpenter said, I'll be able to do a job that pleases you. The elder brother had to go to town for supplies, so he was off for the day. The carpenter worked hard all that day. About sunset, when the farmer returned, the carpenter had just finished his job. The farmer's eyes opened wide. There was no fence at all. It was a bridge stretching from one side of the creek to the other. A fine piece of work, handrails and all. The two brothers stood at each end of the bridge, and then they met, taking each other's hand. They turned to see the carpenter hoist his toolbox on his shoulder. No, wait, stay a few days. I have a lot of other projects for you, said the elder brother. I would love to stay on, the carpenter said, but I have many more bridges to build. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Adjoining. Honorable teacher, like a few other words, D in this word is silent. मैं एक दो और एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ, और जिन बच्चों को ज़ाहिर है नहीं पता होता वो फिर डी को भी प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं. एडजेक्टिव है जो ADJ के स्पेलिंग्स से शुरू होता है. जिनको नहीं मालूम वो उसको एडजेक्टिव पढ़ देते हैं. इसी तरह एडजेसेंट है जिसको एडजेसेंट यानी करीब का साथ मिला हुआ, उसको एडजेसेंट पढ़ देते हैं. इन्हीं दोनों वर्ड्स की तरह ये वर्ड भी है which is pronounced as adjoining. adjoining नहीं पढ़ा जा सकता है इसको. grow, अब ये आम सा वर्ड है, बड़ा आसान है. आप हो सकता है सोच रहे हो कि मैंने इसको इस लिस्ट में शामिल क्यों किया है. बेसिकली जब दो कॉन्सोनेंट लेटर्स, जो क्लस्टर बनता है इनका, जब इकट्ठे शुरू में आ जाते हैं तो उनको सही अंदाज में बोलना ज़रा सा प्रैक्टिस मांगता है. अब देखें, इसको पढ़ा जाता है ग्रो. अब आपने देखा कि जी और आर बिल्कुल एक लेटर की तरह बोले जा रहे हैं. जिनको ये एहसास नहीं होता, ये जो मालूम नहीं होता कि क्लस्टर को बोलना कैसे है, वो फिर इसको हो सकता है ऐसे पढ़ दें ग्रो ग्रो. ये फिर गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता है. सो द वर्ड विल बी करेक्टली प्रोनाउंस्ड एज ग्रो ग्रो. अक्रॉस. अब इसमें दो पॉइंट्स हैं ख़ास. एक तो ये कि जो ए है जो शुरू में, उसको ए की साउंड से नहीं पढ़ा जाएगा, की साउंड से पढ़ा. अक्रॉस. और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें स्ट्रेस आर पर है. मेडो. मेडो इनको नहीं मालूम, इसको मीडो भी पढ़ सकते हैं. सो वर्ड इज मेडो, चरागाह जिसको कहते हैं. स्ट्रेचिंग. अब इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा जो ग्रो में हुआ. वहाँ जी आर को बिल्कुल एक फास्ट ट्रैक पे रख के बोला जाता है. यहाँ 3 लेटर क्लस्टर,
یہ ذرا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. STR. اب ایک تو اس کو STR کا جو کلسٹر ہے اس کو بالکل فاسٹ کر کے ایک ہی گو میں پڑھنا ہے, اور دوسرا اس کا جو اسٹریس ہے وہ R پر ہے. So the word will be pronounced correctly as stretching. Stretching. Let's come to oral communication now. Ask the students to role play the dialogue. It's at page 89. SLO is number 5. Sarah's mother. Hello, Javeria. Hello, may I talk to Sarah? Sarah's mother. Sure. Who is this? Javeria. I am Javeria, Sarah's class fellow. Sarah's mother. Okay, just a moment. Javeria. Hello, Sarah. Sarah. Hello, Javeria. How are you? What's going on? یہ دیکھا آنریبل ٹیچر, یہ آپ اس طرح, یہ جو ڈائلاگس میں اس طرح کے جملے ہوتے ہیں آپ بچوں کو بتائیں, اور اس کے اردو مترادفات بھی بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لائک یہ دیکھیں نا, ہاؤ آر یو تو ہو گیا, ٹھیک ہے, کیا حال ہیں آپ کے, واٹس گوئنگ آن, یہ بالکل ترجمہ لگتا ہے ہمارے اردو کے اس جملے کا, کیا ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم عام گفتگو میں یہ پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, آج کل کیا ہو رہا ہے, اس وقت کیا ہو رہا ہے. Javeria. I'm good. I'm trying to get some friends together to play a game of Monopoly this weekend. Do you agree? Sarah. Yes, it's a great idea. I agree. Javeria. Let's get together at 6 p.m. on Saturday. Sarah. Okay. See you this Saturday. Bye. Javeria. Bye. It's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and their meanings are being given here. Adjoining. Next to or joining something. بالکل جڑا ہوا کسی چیز کے ساتھ جو چیز بھی ہوگی اس کو ہم adjoining. Adjoining area. For example ہم کہتے ہیں adjoining classroom. Farm. An area of land and the building on it used for growing crops and or keeping animals. ایک تو فارم, اکیلا فارم بھی استعمال ہوتا ہے اور ڈیری فارم بھی استعمال ہوتا ہے. اکیلا فارم جو ہے اس میں اس کا حصہ ڈیری فارم بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں رہائش, لانز وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ریکریشن کی چیزیں ہوتی ہیں, قیام کرنے کا بندوبست ہوتا ہے. اچھا, دوسرا اس کے معنی جو میں نے لکھے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پر, اس میں آپ فارم کی میننگز میں جو سیکنڈ لائن میں اینڈ اوبلیک اور اینڈ سلیش اور جو لکھا ہوا ہے, آنریبل ٹیچر یہ پلیز آپ نوٹ کر لیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ آپ کو کبھی کبھی لکھا ہوا نظر آتا ہے. اب یہ ہے یوزڈ فار گروئنگ کراپس اینڈ سلیش اور کیپنگ اینیملس. اب اس کا مطلب کیا ہے, آپ ذرا اس میں سے سلیش بھی نکال دیں اور بھی نکال دیں تو پھر بنتا ہے گروئنگ کراپس اینڈ کیپنگ اینیملس. اس کا مطلب ہے دونوں چیزیں ہوں گی, لیکن اینڈ سلیش اور کا مطلب کیا بنتا ہے کہ دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اگر اینڈ اپلائی ہوگا, اور دونوں میں سے ایک چیز بھی ہو سکتی ہے اگر صرف اور اپلائی ہوگا. تو یہ بڑا اچھا یوز ہے اینڈ سلیش اور کا. کانفلکٹ. اسٹرانگ ڈس اگریمنٹ انوالونگ آرگیومنٹ. مجھے یاد ہے میں نے کسی اسٹیج پہ ڈسکشن اور آرگیومنٹ میں تقسیم کیا تھا چیزوں کو کہ بھئی اگر ڈسکشن ہے تو اس کو تو ہم کہتے ہیں بحث, لیکن اگر آرگیومنٹ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جھگڑا. اور ڈس ایگریمنٹ تو آف کورس کانفلکٹ کا لازمی حصہ ہے. رفٹ, اے سیریس ڈس ایگریمنٹ جو تقسیم کر دے دو لوگوں کو یا دو دھڑوں کو, واٹ ایور. کریک, اے نیرو ایریا آف واٹر where the sea flows into the land.
وہ الگ سا ایک علاقہ بن جاتا ہے جہاں ارد گرد تھوڑا زمین کے اندر تھوڑا آگے تک سمندر کا پانی چلا جاتا ہے اور وہاں پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. کراچی میں ایک ایریا ہے کرنگی کریک کا، وہاں بڑے صحیح طور پر نظر آتا ہے کہ کریک کیسا ہوتا ہے. میڈو، a field covered in grass used especially for hay. hay کا مطلب ہے چارہ، اور میڈو چراگاہ کے طور پر جس میں جانور گھاس کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پلیز ٹو میک somebody happy. پلیز ایز ورب استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے کسی کو خوش کرنا. ہینڈ ریلز، لانگ نیرو بارس that you can hold on to for support. For example, when you are going up or downstairs. آپ کبھی کسی شاپنگ مال میں جائیں تو جو سٹیئرز ہوتی ہیں، موونگ سٹیئرز، ان کی دونوں سائڈس پہ ہینڈ ریلز لگے ہوتے ہیں، اور اگر وہ الیکٹرانکلی فنکشن ہو رہی ہے، وہ سٹیئرز جو ہیں جو موو کر رہی ہیں خود بخود، تو اس کے ساتھ جو ہینڈ ریلز ہیں وہ بھی موو کر رہے ہیں. لیکن اگر سٹیئرز موو نہیں کر رہی تو پھر ہینڈ ریلز بھی موو نہیں کر رہے، لیکن ہینڈ ریلز ہوتے ہیں تاکہ آپ ان کی سپورٹ لے کے چڑھ یا اتر سکیں. ہوئسٹ، لفٹ اپ، آپ فلیگ ہوئسٹ کرتے ہیں، جھنڈا لہراتے ہیں، اوپر کرتے ہیں. Let's come to grammar now. Its use of apostrophe at page 92. SLO is number 7. Apostrophe پر honorable teacher اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے. امپورٹنٹ ہے چونکہ اکثر استعمال میں لایا جاتا ہے. Explain apostrophe with the help of read me. میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. Apostrophe is the mark used before or after the letter S to show that something belongs to somebody. کسی کی پوزیشن ظاہر کرنی ہو، یعنی فلاں چیز فلاں شخص کی ہے. فار ایگزامپل، عادل's watch and the horse's tail. یہ آپ یوں سمجھ لیں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ کاما ہے لیکن نیچے کی بجائے اوپر ہے. اب اس میں جو خاص ایک امپورٹنٹ بات جو بچوں کو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ سنگولر ناؤن کے ساتھ اگر آپ نے اپوسٹرفی دینا ہے ٹو شو پوزیشن، تو آپ سنگولر ناؤن کے بعد ایس لکھیں گے، لیکن ایس کے ٹاپ پہ یعنی لیفٹ سائڈ پہ آپ اپوسٹرفی دیں گے. اور اگر پلورل ناؤن ہے، اس کی پوزیشن شو کرنی ہے، تو پھر آپ ایس کے رائٹ پہ دیں گے. جیسے یہ یہاں لکھا ہے نا ہارسز ٹیل، آپ اگر یہاں دیکھیں ہارسز ٹیل میں ایس کے لیفٹ پہ اپوسٹرفی ہے، لیکن اگر آپ اس کو یوں لکھتے کہ ہارس کو پلورل کے طور پر استعمال کرتے اور پھر لکھتے آپ کہ گھوڑوں کی دمیں، ہارسز ٹیلز، اور یہاں ہارسز پلورل کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو پھر آپ ہارسز کے آخر میں جو ایس ہے اس کے رائٹ پہ آپ اپوسٹرفی استعمال کریں. Given explain some other examples like with plural nouns not ending in s, for example children's corner. اب دیکھیں نا، اگر پلورل جو ہے وہ ایس کے ساتھ ہے پہلے سے ہی تو پھر تو آپ ایس کے رائٹ پہ دیں گے. لیکن اگر پلورل ناؤن ایس پہ ختم نہیں ہوتا، جیسے چلڈرن ہے، تو پھر آپ چلڈرن کے ساتھ ایس تو لگائیں گے لیکن ایس کے لیفٹ پہ آپ اپوسٹرفی استعمال کریں گے. اب اس میں ایک خاص استعمال ہے کہ اگر نام کوئی ایسا نام ہو جو ایس پر ختم ہو رہا ہو تو پھر آپ کیا کریں گے. نیمز اینڈنگ ان ایس، فار ایگزامپل حارث ایس پر ختم ہو رہا ہے،
اب ہم نے اس کو لکھنا تو اس طرح ہے کہ حارث لکھا، ایس کے رائٹ پہ ہم نے اپوسٹرفی دیا، اور پڑھنا ایسے ہے کہ حارث's book. And then finally, we do not use apostrophe with non-living things. Non-living thing کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے نہیں کہہ سکتے یا لکھ سکتے کہ the table's color is brown. نہیں، نان لیونگ تھنگ کے ساتھ اپوسٹرفی ہم استعمال نہیں کر سکتے. اب اس کا حل پھر کیا ہے؟ the color of the table is brown. اس طرح ہم استعمال کریں گے اس کو without apostrophe. Well, let's come to writing now. Table manners while having a meal with others. It's at page 93. SLO is number 10. Write the table manners while having a meal with other people. یہ موضوع تو بنیادی طور پر آنریبل ٹیچر شاید سوشل سٹڈیز کا ہے، لیکن لکھا تو کسی بھی ٹاپک پر کچھ جا سکتا ہے. اب اس پہ اٹس مور امپورٹنٹ ان دس سچویشن ٹو ٹاک ٹو دا اسٹوڈنٹس آن دا سبجیکٹ اینڈ آف کورس ان انگلش، تاکہ وہی بات کہ وہ ان کو ووکیبلری بھی مل سکے، آئیڈیاز بھی مل سکیں. آئیڈیاز جس میں بہت مل جائیں گے ان کو، چونکہ ٹیبل مینر تو سیدھی ایک لسٹ ہوتی ہے، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو. اٹس بیسکلی اے لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس while having a meal with others. Tell them to write the table manners in the form of commands. Do this, don't do this, and then check their work more for language than content. Content تو اس میں سیدھا بڑا solid سا آ جائے گا. Well, that is all for this tutorial, honorable teacher. Thank you and Allah Hafiz.